السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقلوا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. صلوات اللہ. تمام تعریفیں پروردگار محمد اور آل محمد کے لیے، تمام ہدیہ درود و سلام ازوات محمد اور آل محمد کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم کہ اس نے اہل قبور میں شامل ہونے سے پہلے مغفرت کے دروازے ہمارے لیے کھلے رکھے ہیں. اس سے پہلے کہ زبان خاموش ہو جاتی، ذکر کی توفیق عطا ہوئی. اس سے پہلے کہ بصارتیں ختم ہو جاتی، صاحبان ایمان کی زیارت کا موقع نصیب ہوا. اس سے پہلے کہ سماعتیں ناکارہ ہو جاتی، ذکر آل محمد کی سماعت کا شرف عطا ہو رہا ہے. اس دولت یقین کے ساتھ آپ کی خدمت معظم میں حاضر ہوا کہ مجھ میں تو یقیناً یہ کمال نہیں کہ ذکر آل محمد کا حق ادا کر سکوں. ذکر آل محمد میں یہ کمال ضرور ہے کہ مجھ جیسوں کی مغفرت کروا سکے. آئیے ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اس کی خدمت میں جو اصلاً ماہ مبارک کی برکتوں کا باعث ہے، یعنی کہ حضرت صاحب العصر والزمان امام زمان علیہ السلام.
اپنی آنکھوں سے آج شارجہ کے مومنین نے ماہ رمضان کے چاند کو ملاحظہ کیا۔ کل کی دعا سے آج کی تمہید متصل کرتے ہوئے ماہ رمضان کے ہلال کو دیکھا مگر ہلال زہرا کو نہیں دیکھا۔ کیسے وہ غم دور ہو سکے گا؟ آنکھیں منتظر ہیں کہ اے ہلال ماہ رمضان کے پروردگار تو ہلال زہرا کیا زیارت کب کرائے گا؟ اور اس دعا کے ساتھ کہ جو مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ماہ مبارک رمضان کے چاند کو ملاحظہ کرتے ہوئے جو اصلاً قمر کائنات ہے اس نے ہلال ماہ رمضان کو دیکھ کر کیا دعا مانگی تھی؟ ہم اور آپ اپنے انداز سے دعا مانگتے ہیں۔ کل ایک جملہ مکمل ہوا تھا، اس سے پہلے اس جملے سے پہلے امام کی دعا کا ایک اور جملہ جو آج چاند کے ہونے کے اعتبار یقین کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں پروردگار سے اللہم انی اسألک خیر ھذا الشہر، پروردگار میں تجھ سے، سوال کون کر رہا ہے؟ وہ جس نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ اور کائنات کا وہ کون سا شخص ہے جس نے علی سے سوال نہیں کیا؟ انبیاء میں سے ہوں، اولیاء میں سے ہوں، فرشتگان پروردگار میں سے ہوں، بھلا کون سا شخص کائنات ایسا ہے جس نے علی سے سوال نہ کیا ہو؟ البتہ مولا کائنات کا سوال رب کی بارگاہ میں، اللہم انی اسألک، اے میرے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، خیر ھذا الشہر، مجھے اس شہر کی نیکیاں عطا فرما دے، مجھے اس شہر کا نور عطا فرما، اس شہر کی برکت عطا فرما، اس شہر کی روشنی عطا فرما، اس شہر کی تمام تر مغفرتیں اور طہارتیں نصیب فرما، اس شہر کا رزق وسیع نصیب فرما۔ امام چاند کو دیکھ کر ماہ رمضان کے دعا مانگ رہے تھے، اور جس شے کو علی علیہ السلام مانگ رہے ہوں، علی والوں کو بدرجہ اولا اسے مانگنا چاہیے۔ اس شے کو سمجھیں نہ سمجھیں، مولا کو سمجھیں تو یہی کافی ہے کہ مولا ہو کر کسی شے کو مانگ رہا ہو تو مولائی کو مولائی بنتے ہوئے مولا کی پسند کو مانگنا چاہیے۔ تو مولا نے کیا مانگا اس ماہ کے چاند کو دیکھ کر؟ اس سے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں، پھر فرماتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس مہینے میں جو شر ہو اس کے شر سے، جو اس مہینے کے بعد واقع ہو اس کے شر سے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی سوال ذہن میں اٹھتا تھا کہ ماہ رمضان میں تو شیطان بند کر دیے جانے کی روایت پڑھی جاتی ہے، مگر پھر بھی بہت سے شیاطین کھلے رہتے ہیں۔ امام کی دعا نے سمجھا دیا کہ جب مانگو خیر تو مانگو پھر پناہ بھی اس مہینے میں ان کے شر سے جو اس مہینے میں شر پھیلاتے ہیں۔ اس کا مطلب امام کی دعا نے سمجھا دیا، اور واقعاً کوئی اور بات سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، ہر روزہ دار کو ایک بات تو معلوم ہے کہ اگر شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، روایت بالجبر کے عنوان کو سمجھا رہی ہو، تو اس مہینے میں عبد الرحمن ابن ملجم نے مولائے متقیان کے سر اقدس پر ضربت کیوں لگائی؟ اگر شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، اگر شیطان کچھ نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر اس مہینے میں اتنا بڑا سانحہ کیسے پیش آیا؟ میں چھوڑ دیتا ہوں مومنین کی شہادتوں کے مسائل کو، چھوڑ دیتے ہیں دیگر مسائل کو جو تاریخ میں ماہ رمضان کے مصائب بیان کیے گئے۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ سب سے بڑی مصیبت، کربلا سے بڑی مصیبت، شہادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ماہ رمضان میں۔
تو ماہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر امام کی دعا کہ اس مہینے کی خیر کو طلب کیا، اس مہینے کے شر سے خدا کی پناہ کو طلب فرما رہے تھے۔ اس دعا کے اقتباس کے ساتھ آئیے مرحلے وار بات کو آگے بڑھائیں۔ سورہ مبارکہ حج سرنامہ کلام میں ہے، خدا سے توفیق طلب کرتے ہیں سورہ حج کا واسطہ دے کر، سورہ حج کا واسطہ، اس کے ایک ایک لفظ کو ایک ایک زیر زبر پیش نقطے اور اعراب کے ساتھ صحیح طور پر سمجھنے اور اس کی تفسیر سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعاً کتنا عمدہ ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آج افطار میں کیا ہوگا، گرچہ یوم شک اور بعض مراجع عزام کے نزدیک آج کا روزہ، بلکہ غالباً ایسا ہے کہ آیت اللہ العظمی آغائے سید علی حسینی سیستانی کے مقلدین کے علاوہ باقی تمام مراجع عزام کے مقلدین کا آج پہلا روزہ ختم ہو چکا۔ اب سوائے آیت اللہ العظمی آغائے سید علی حسینی سیستانی کے کہ جن کے نئے مقلدین کے لیے کل سے پہلے روزے کا عنوان واقع ہونے والا، سوال تو اپنے مقام پر رہتا ہے، افطار میں دسترخوان پر کتنی نعمتیں ہوں گی؟ کوئی کھجور تلاش کرتا ہے، کوئی نمک ڈھونڈتا ہے، کوئی مٹھاس کو چاہتا ہے اور کوئی گرم مشروب کو تلاش کرتا ہے، کسی کو ٹھنڈے شربت کے بغیر چین نہیں پڑتا۔ دسترخوان سجا ہوا ہو، نعمتیں ایک سے زیادہ ہوں تو حق انتخاب تو ہے نا۔ بالکل ایسے ہی ایک دسترخوان سفرہ آسمانی ہے، قرآن مجید، اور قرآن مجید پر ڈشیں ہیں 114، سفرہ آسمانی پر 114 ڈشیں ہیں۔ ایک ڈش کا نام سورہ فاتحہ ہے تو ایک ڈش کا نام سورہ توحید ہے، ایک ڈش کا نام سورہ ناس ہے تو ایک ڈش کا نام سورہ حج ہے۔ اب جس کی مرضی ہو، حق انتخاب اس کے لیے ہے، چاہے سورہ توحید پڑھے، چاہے سورہ ناس پڑھے، چاہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ ایک آیت بھی اگر ماہ رمضان میں پڑھے تو خدا اس کو اتنا زیادہ ثواب عطا کرے کہ غیر رمضان، غیر ماہ رمضان میں پورا قرآن پڑھتا جتنا ثواب اس وقت ملتا، اتنا ثواب ایک آیت کی تلاوت پر رمضان کی برکت سے عطا ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو بہرحال سفرہ آسمانی سے انتخاب کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں اس سال کے لیے سورہ کہف، پچھلے سال سفرہ آسمانی سے انتخاب تھا، اس سال کا انتخاب سورہ حج ہے، اور سورہ حج کے انتخاب کرنے کا خاص مقصد حج صرف حج نہیں بلکہ روح حج مراد ہے۔ اور روح حج کے ساتھ یاد رکھیے کہ سورہ حج میں صرف حج بیان نہیں ہوا بلکہ 6 قسم کے عناوین موجود ہیں، جن میں سے پہلا عنوان ہے، پہلا موضوع یا مضمون ہے، وہ ہے قیامت کے بارے میں۔ دوسرا مضمون ہے شرک اور مشرکین کے بارے میں۔ تیسرا مضمون ہے عذاب الہی کے بارے میں۔ چوتھا مضمون جا کر ہے حج کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد مضمون ہے فروع دین کے حوالے سے، اور آخر میں نیکیوں کا بیان۔ یہ کچھ ترتیب ہے کہ اس میں کون کون سے مسالے شامل کیے گئے ہیں جو کھانا یہ تیار ہوا جس کا نام ہے حج، روحانی غذا ہے۔ روحانی غذا کی بات کرتے ہوئے کل کی بات سے اپنے الفاظ کو متصل کر لوں۔ میں نے کل ذرا سا کچھ سخت لہجے میں بات کی تھی کہ روزہ ایک وہ ہے جو خالی بھوک ہڑتال ہے، اور ایک روزہ توفیق پروردگار سے وہ ہے جہاں خدا اس کی جزا ہے۔ اس کے لیے ایک جملہ اور کہوں کہ واقعاً مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روح کی غذا ہے بھوکا رہنا۔ بڑا آسان جملہ ہے
مشکل بات ہے، جملہ بڑا آسان ہے۔ روح کی غذا ہے بھوکا رہنا، یعنی جسم کی غذا ہے کھانا کھانا، روح کی غذا ہے بھوکا رہنا۔ پروردگار نے بڑا انتظام کیا، 11 مہینے جسم کی غذا دی گئی، 1 مہینہ روح کی غذا دی گئی ہے۔ اور اس 1 مہینے میں اگر روح کی غذا کا خیال نہ ہو تو پھر روح کمزور پڑ جائے گی۔ روح کو بدن کو لے کر چلنا ہے، بدن کبھی روح کو لے کر نہ چل سکے گا۔ کہ خاک میں نور کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، نور میں ہمیشہ طاقت ہے کہ خاک کو اٹھا کے چلتا ہے۔ اس اعتبار سے سورہ مبارکہ حج کا انتخاب، اور اس سے پہلے کہ میں اس کی تفسیر میں اس کے الفاظ سے توسل اختیار کروں، گرچہ پچھلے 2 سالوں سے آپ کی خدمت میں، اور یہ آپ کا حوصلہ ہے کہ ہر بار ریپیٹ ہونے کے بعد بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ جو سنتے ہیں کہ 30 دن ایک ہی سینٹر میں آپ پڑھیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ میری قسمت یا مومنین کی قسمت۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو تھوڑا سا پھر تذکرہ ہے پچھلے 2 سالوں کی طرح، چونکہ شاید کوئی ایسا زائر ہو فرش عزا کا، شاید کوئی ایسا مسافر ہو آخرت کا کہ جس نے پچھلے 2 سالوں میں روزے کے ثواب کی روایت کو کچھ مس کیا ہو، تو بڑی تیزی کے ساتھ تفصیل میں جائے بغیر اشارتاً تبرکاً میں اس بات کو بیان کر دیتا ہوں کہ پہلی رات اللہ کے رسول کی روایت کے اعتبار سے 3 ثواب ہیں۔ پہلا ثواب کہ خدا امت کے ظاہر اور پوشیدہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دوسرا ثواب پہلی شب کا روزے کے حوالے سے، دوسرا ثواب کیا ہے کہ خدا درجات 20 لاکھ درجے بلند کر دیتا ہے۔ الف 20 لاکھ درجات بلند کر دیتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ثواب کا کہ خدا امت کے ہر روزے دار کے لیے جنت میں 50 شہر تعمیر کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ پہلی رات پہلا روزہ ثواب آپ کے خدمت میں پیش ہو گیا، اور اب آئیے سورہ مبارکہ حج سے آغاز کرتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں پروردگار نے سورہ صلاۃ نہیں رکھا، نماز کا سورہ نہیں ہے، سورہ صوم روزے کا سورہ نہیں ہے، سورہ زکوٰۃ نہیں ہے، عقائد کے باب میں سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص، عقائد کے باب میں سورہ انبیاء ہے، نبوت کے باب میں سورہ قیامت بھی ہے قرآن مجید میں۔ تو توحید، انبیاء اور قیامت آپ کو ملیں گے 3 سورے جو عقائد اصول کے اعتبار سے بیان کیے جا سکتے ہیں بطور تذکر یاد دہانی کے۔ لیکن جب فروعات میں آئیے، سورہ تولا کوئی نہیں، سورہ براءت ہے مگر تبرہ کوئی نہیں، اس سے اور آگے بڑھیں سورہ امر بالمعروف کوئی نہیں، نہی عن المنکر کے نام کا سورہ کوئی نہیں۔ کوئی تو خاص بات تھی کہ خدا نے واجبات میں، اصول اور فروع میں حج کو منتخب کیا، اور سورہ اس کے نام سے ایسا، بالکل جیسی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، پورے قرآن میں سورہ نکاح کوئی نہیں، سورہ طلاق موجود۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب تو یاد رہے گا، اب یہ ایسا یاد رہے گا کہ وہ کبھی نہیں بھولیے گا۔ سورہ نکاح نہیں ہے قرآن میں، سورہ طلاق ہے۔ سورہ حج، سورہ جہاد نہیں ہے قرآن میں، سورہ حج ہے۔ اور سورہ حج پورے قرآن میں ترتیب نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 106، سورہ نمبر 106۔ یہ نازل ہوا سورہ مبارکہ نور کے بعد ترتیب کے اعتبار سے، اور سورہ مبارکہ منافقین سے پہلے، اور ترتیب مصحف عثمانی میں اس کا نمبر ہے 22، سورہ نمبر 22 سورہ حج۔ نزول کے اعتبار سے 106 نمبر۔
اور ترتیب مصحف عثمان کے اعتبار سے سورہ نمبر 22 حج سورہ آیت نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس، پہلا ہی لفظ وہ ہے کہ جس کو ترجمہ کیجئے تو ایسی عمومیت ہے کہ نہ رنگ، نہ نسل، نہ قوم، نہ علاقہ، نہ مسلک، نہ مذہب، نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل، یا ایھا الناس گروہ انسانیت سے خدا کا خطاب ہے۔ اور پورے قرآن مجید میں صرف 2 ہی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز اس ایک جملے سے یا ایھا الناس سے ہوا ہے۔ ایک یہ سورہ حج، اور میں اب کیا جملہ کہوں، چلیے زبان پر آ گیا، سن لیجئے۔ دوسرا سورہ جس کو خدا نے شروع کیا یا ایھا الناس سے، وہ سورہ مبارکہ نساء ہے۔ قرآن میں سورہ رجال کوئی نہیں ہے، سورہ نساء موجود ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 بھی یا ایھا الناس، سورہ حج کی آیت نمبر 1 بھی یا ایھا الناس، ایک گروہ انسانیت، اتقوا ربکم۔ پروردگار انسانوں سے کیا کہتا ہے؟ تم کوئی زبان بولتے ہو، کوئی جاب کرتے ہو، کوئی لباس پہنتے ہو، یا بے لباس جنگلات میں رہتے ہو اگر انسان تو سنو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ اتنا سادہ سا بیان ہے، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، اتقوا ربکم، یہ پورا عقائد اور اعمال کو جمع کر دیا گیا ہے۔ رب کہہ کر توحید سمجھائی، اتقوا کہہ کر اعمال سمجھا دیے۔ اتقوا ربکم، اب نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، خمس بھی آ گیا، جہاد بھی آ گیا۔ اتقوا سارے اعمال آ گئے۔ ربکم توحید، اگر توحید یقینی تو عدل پروردگار یقینی، عدل خدا یقینی تو نبوت یقینی، نبوت یقینی تو امامت پر یقینی، اور امامت اگر یقین کے ساتھ تو قیامت میں شفاعت اعتماد کے ساتھ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صرف دو جملے، اتقوا ربکم، پورا اسلام اس کے اندر آ گیا۔ اِنَّ زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اتنا مشکل جملہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے حوصلہ چاہیے۔ ایک گروہ انسان اپنے پروردگار سے، وہ لفظ اللہ نہیں کہتا، حالانکہ اللہ وہی تو ہے۔ وہ لفظ رزاق بھی نہیں کہتا، رزاق وہی تو ہے۔ رحمان نہیں کہتا، رحمان وہی تو ہے۔ رحیم ہے وہ، محی اور ممیت ہے وہ، قہار و جبار ہے وہ، ستار اور غفار ہے وہ، لطیف اور رحیم ہے وہ، کریم کیا اکرم پروردگار ہے وہ، مگر انتخاب ہے رب۔ اتقوا ربکم، اس سے ڈرو جو تمہیں پالنے والا ہے۔ ایک ایسی دعوت ہے، اس کے بعد کسی بھی انسان ہونے والے دعوے دار کو کوئی اختلاف نہ ہوگا۔ پالنے والا ہے، اس سے ڈرو۔ مت ڈرو مارنے والے سے، مت ڈرو اٹھانے والے سے، مت ڈرو رزق دینے والے سے، لیکن اس سے تو ڈرو کہ تمہارا پالنے والا ہے۔ اور جو پالنے والا ہے وہی تو ہے جو حیات دینے والا ہے، مارنے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ اتنا حسین جملہ ہے کہ یہ تقویٰ بھی گویا پروردگار نے اس انداز سے یہاں پیش کیا جیسے نمکین کے بجائے میٹھا ذائقہ تقوی میں عطا کر دیا۔ اتقوا ربکم۔ اگر آپ اپنے بچے سے کہیے بیٹا ماں کی بات مانا کیجئے، وہ ماں جو آپ کو کھلاتی اور پلاتی ہے، گود میں لٹاتی اور سلاتی ہے، تو بچہ ماں کی بات زیادہ مان سکتا ہے بنسبت غیر ماں کی بات کے عنوان میں۔ اتقوا ربکم، اپنے پالنے والے سے ڈرو۔
اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ، بے شک کہ قیامت کے دن کا زلزلہ ایک بہت عظیم شے ہے۔ زلزلہ کسے کہتے ہیں؟ سورہ مبارکہ زلزال قرآن مجید کا ایک بہت معروف اور مشہور سورہ، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہاں تک روک کر کہوں کہ قیامت کے زلزلے کو بیان کر رہا تھا پروردگار کہ جب زمین کو زلزلہ ہوگا، ایک زمین کا زلزلہ ہے، ایک قیامت خود زلزلہ ہے۔ بہت ساری روایات موجود ہیں قیامت کے موضوع پر، خالی ایک جملہ اپنے اس موضوع کو ذرا سا آسان بناتے ہوئے، قیامت لفظ کے اعتبار سے کہتے ہیں کسی وجود کے کھڑے ہو جانے کو۔ قیام سے قیامت ہے۔ آپ رکوع کہتے ہیں تو قیام نہیں ہوتا، سجود کہیے تو قیام نہیں ہوتا، گر پڑیے تو قیام نہیں ہوتا۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، اور اسی سے تائے مرہ کو لگاتے ہوئے قیام کو قیامت کہا گیا ہے۔ جس دن خدا سب کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا وہ دن قیامت کا ہوگا۔ تو قیامت ترجمے کے اعتبار سے کھڑے کیے جانے کا دن۔ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص عرب کا دور سے دوڑتا ہوا چلا آتا ہے۔ عرب کہتے ہیں جنگلی اور دیہاتی عرب کو، اور آ کر سوال کرتا ہے یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب امانتیں برباد ہونے لگیں۔ وہ پوچھتا ہے امانتیں برباد کب ہوں گی؟ ارشاد فرمایا جب کسی نااہل کو اہل کے مقام پر بٹھا دیا جائے۔ جس بڑے سے بڑے ادارے کو تباہ کرنا ہو، جس بڑی سے بڑی فیکٹری کو تباہ کرنا ہو، ورنہ پاکستان اسٹیل مل کی مثال آپ کے سامنے ہے، پاکستان کے اور بہت سارے مسائل آپ کے علم میں ہیں۔ جس ادارے کو تباہ کرنا ہو اس میں ایم ڈی کی سیٹ پر یا چیئرمین کی سیٹ پر کسی نااہل کو بٹھا دیجئے، قیامت اس ادارے کی خود بخود ہو جائے گی۔ تو جب ادارے برباد ہو جاتے ہیں نااہل کو اہل کے مقام پر بٹھانے سے، تو بھلا عقائد اور اعمال کب بچیں گے؟ نااہل کو اہل کے مقام پر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اتنا ہی کافی ہے، اشارہ مکمل ہو گیا کہ جب کوئی بربادی دیکھنا ہو سمجھ لو کہ نااہل کو اہل کے مقام پہ بٹھا دیا گیا۔ ورنہ مولا کائنات کے 25 سال یادگار ہیں جو آپ گھر میں تھے اور کوئی اور کہیں اور تھا۔ اس اعتبار سے قیامت کی ایک تعریف اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ، اور خدا جب کہے قیامت کا زلزلہ، بے شک شے ایک چیز ہے۔ اور کون سی چیز؟ خدا اسے چیز کہتا، شے عظیم۔ اسے خدا عظیم کہہ دے، اس کی تعریف، اس کی عظمت بیان کرنا آسان نہیں۔ پروردگار کا انداز ہے کہ پہلے سوال قائم کرتا ہے، پھر سوال کا جواب خود دیتا ہے۔ جیسے مثال ما ادراک ما لیلۃ القدر، ما ادراک ما القاریہ، جواب خود دیا۔ کیا ہے یوم، کیا ہے قدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جواب خود دیا کہ ما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ ہے قاریہ، کھڑکھڑانے والی آواز کیا ہے؟ کہ یہ وہ آواز ہے کہ اس دن ہوگی جب انسان اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی کے بہت بے وزن گالے سے ٹکڑے ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں۔
انسان اس طرح چلیں گے جیسے ٹڈیاں آپس میں ٹکرا ٹکرا کے اڑتی ہیں، ایسے انسان ہو جائیں گے۔ یہ القاریہ ہے۔ تو اب شیء عظیم کیا ہے؟ اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شیء عظیم کیا ہے؟ کسی روایت سے پوچھتے وہ بات کی بات ہے، آئیے پہلے آیت سے پوچھیں کہ شیء عظیم کیا ہے۔ تو خود آیت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 1، اس کے بعد نمبر 2، یوم ترونہا، اس دن تم سب دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر وہ ماں جو اپنے بچے کو شیر پلا رہی ہو، وہ اپنے شیر پیتے ہوئے بچے سے ایسی غافل ہو جائے گی کہ بچہ کہیں اور ماں کہیں ہوگی۔ یہ اتنا مشکل جملہ ہے کہ اگر تاریخ کائنات پر، حادثات کے علوم پر اگر آپ کی نگاہ ہو تو بہت سارے ماؤں کی عظمت کے شعبے میں یہ بات ملتی ہے کہ ماں اپنے بچے کو سینے سے چمٹائے ہوئے، اپنے وجود کا سایہ اپنے بچے پر کیے ہوئے خود مر گئی، بچہ بچ گیا، پوری عمارت ماں پہ گر گئی، بچہ ماں کے سینے کے سائے میں محفوظ رہ گیا۔ یہ دنیا اور قیامت، کیا اس دن تم دیکھو گے کہ ایسا خوف ہوگا، ایسی کیفیت ہوگی کہ ایک شیر پلانے والی ماں اپنے شیر خوار، اور کیفیت بالکل وہی کہ جب بچہ ماں کی گود میں ہو اور نعمت شیر مادر کو حاصل کر رہا ہو، ایسے میں اس ماں کو بچے کا کتنا خیال رہتا ہے۔ اور اس وقت قیامت کے زلزلے کی مثال یہ ہے کہ ماں اس بچے کو چھوڑ کر بے خبر ہو جائے گی۔ اس سے سخت جملہ اگلا ہے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور وہ ماں کہ جو شکم میں امانت پروردگار یعنی اولاد کو لیے، پیٹ کے اندر اولاد ہے، دو ہی محفوظ جگہیں تھی انسان کے لیے، ایک محفوظ جگہ ماں کی گود اور اس سے محفوظ جگہ شکم مادر۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں اسی منبر سے، علماء اکرام سے بھی، مجھ طالب علم سے بھی، کہ 3 پردے اندھیرے انسان کو خدا نے رکھا وہاں پر، اور اتنا محفوظ بنایا کہ اگر ماں کے شکم پر چوٹ لگے تو پہلی وال ماں کا شکم ہے، پھر ماں کا رحم ہے، اور تیسرا وہ پیکٹ یا وہ جھلی ہے جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے اور اس میں بچے کو رکھا گیا ہے۔ پانی کا کیا مطلب کہ اب کسی کمزور شے کو پانی کے ساتھ رکھیے، جب چوٹ لگے گی تو پانی ہونے کی وجہ سے براہ راست چوٹ اس تک نہیں پہنچے گی، اور اگر پہنچے گی تو بہت کم شدت ہو جائے گی پہنچتے پہنچتے۔ آپ بتا سکتے ہیں اس بات؟ قیامت کا زلزلہ کیا ہے کہ تم دیکھو گے کہ گرا دے گی، حمل ختم ہو جائیں گے، بچے گر پڑیں گے شکم مادر سے جب قیامت کا زلزلہ واقع ہوگا۔ محفوظ ترین پناہ گاہ بھی انتہائی بے محفوظ ہو کے رہ جائے گی۔ اور تیسرا جملہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، حبیب آپ دیکھیں گے، اب خدا نے خاص طور سے اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تَرَى النَّاسَ سُكَارَى، حبیب آپ دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں مدہوش ہیں، وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَى، مگر یہ لوگ مدہوش نہیں ہیں، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن ان کی یہ حالت اس لیے ہو گئی ہے کہ عذاب خدا بڑا شدید ہے۔ یہ میں نے آیات پڑھی، ترجمہ کیا، آپ نے سنی، آپ کی کیفیت کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ میں جتنی بار بہت دقت کے ساتھ ان آیات کو پڑھتا ہوں،
کیفیت عجیب ہو جاتی ہے کہ بڑا انسان اپنے آپ کو مضبوط خیال کرتا ہو، بڑا بہادر خیال کرتا ہو، قیامت کا زلزلہ انسان کو ایسا ہلا کر رکھ دے گا کہ کسی کا ہوش نہیں رہے گا۔ کوئی کسی کی امداد کیسے کرے، اس کو اپنا ہی ہوش نہیں ہے۔ ماں کیسے بچے کا ساتھ دے، ماں کو اپنی خبر نہیں ہے۔ بچہ کیسے ماں کے دامن کو تھامے کہ ماں اس سے دور جا چکی ہے۔ یہ کیفیت قیامت کی۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اللہ کا رسول اس وقت اس سفر پر تھے جس کو کہتے ہیں غزوہ بنی المصطلق، میم صاد توئیں لام قاف قینچی والا، ٹھیک، مصطلق۔ میں نے اس لیے اس کو اتنا واضح پڑھا تھا کہ اگر کوئی آگے اس کو کوٹ کرے مومن تو اس کے الفاظ سے بات آگے تک پہنچے۔ غزوہ بنی المصطلق، یہ مصطلق کون ہے؟ مصطلق یا علاقے کا نام ہے، یا مصطلق علاقے کا نام بعد میں پڑ گیا، پہلے کسی شخص کا نام تھا اور تاریخ میں یہ بدترین شخص گزرا ہے، مصطلق نامی شخص، جس نے سب سے پہلے عرب میں بتوں کا رواج قائم کیا، اور ہبل نامی بت اس کا بنایا ہوا تھا۔ مکے کا سب سے بڑا بت ہبل، جس سے مکے کے کافر کہتے تھے اللہ کے مقابلے میں مسلمان کہتے تھے اللہ اکبر، وہ اس کے جواب میں ہبل اکبر کہتے تھے۔ نقل کفر تھا، کفر کا الزام نہیں، ہبل۔ یہ مصطلق نامی شخص یہ رہتا کہاں پر ہے؟ یہ رہتا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقہ، وہاں پر اس کے قبیلے کی رہائش، اور اسی مناسبت سے نام پڑ گیا علاقے کا بھی بنی مصطلق۔ اور ہجرت کے 6 برس میں شعبان کے مہینے میں جو غزوہ اور جنگ واقع ہوئی لشکر اسلام اور لشکر کفر کے مقابل میں، وہ سفر ہے اللہ کے رسول کا۔ اور غزوہ بنی مصطلق میں دوسری رات ہے مسلمانوں کی، جب اللہ کے رسول نے سارے مسلمانوں کو جمع فرما، اور جمع فرمانے کے بعد آپ پر جب آیات نازل ہوئیں اور آپ نے ان آیات کو امت کے سامنے تلاوت کیا تو روتے روتے اصحاب کی وہ حالت ہو گئی تھی کہ رات کیسے گزری نہیں معلوم۔ جب صبح بیدار ہوئے، یا جب صبح روشنی نمودار ہوئی تو کسی کا دل نہیں چاہتا تھا کوئی کام کرنے کا۔ حد یہ ہو گئی تھی، گھوڑوں پر زین کسنے کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ کوئی رو رہا تھا اور کوئی فکر میں غلطاں تھا۔ یہ 2 آیتیں، صرف 2 آیتیں، سورہ حج کی آیت نمبر 1، آیت نمبر 2۔ اللہ کا رسول نے جب اپنے اصحاب کی یہ حالت دیکھی تو ایک مرتبہ سب کو پھر جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا، جانتے ہو قیامت کے دن کیا حشر ہونے والا ہے؟ 1000 افراد میں سے 999 جہنم میں جائیں گے۔ آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں روایت کو، مجمع البیان تفسیر قرآن، اردو کے لحاظ سے تفسیر نمونہ کا ترجمہ، اس میں یہ روایت سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 2 کے ذیل موجود ہے کہ 1000 افراد میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک بس ایک وہ جنت میں جائے گا۔ اصحاب نے یہ سنا تو چیخیں نکل گئیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پھر نجات کسے ملے گی؟ آپ نے اپنی امت کو سہارا دیا، ارشاد فرمایا کہ گناہگاروں کی اکثریت کا تعلق مگر تم سے نہیں ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری امت کے افراد میں جنت میں جانے والے 1/4 افراد میری امت کے ہوں گے تو جنت میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے رسول کا جملہ سنا، ایک مرتبہ بآواز بلند تکبیر کہی، اور اصحاب کی تکبیر سن کر اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ خوشخبری سنو پھر
کہ 1/4 نہیں بلکہ 1/3 افراد میری امت کے جنت میں رہیں گے۔ میں الفاظ کو بدل دیتا ہوں، جنت میں جانے والوں کی تعداد میں 1/4 نہیں 1/3 1/3 میری امت کے لوگ ہوں گے، باقی امتوں کے ہوں گے۔ اصحاب نے پھر تکبیر کہی، اللہ کے رسول نے پھر ارشاد فرمایا 1/3 بھی نہیں 2/3۔ 120 صفیں ہیں جنت میں جانے والوں کی، اور 120 صفوں میں سے 80 صفیں میری امت کے افراد کی ہوں گی جو جنت میں جا رہے ہوں۔ صلوات پڑھ لے محمد وآلہ محمد۔ واقعاً اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کس بات کو کب بیان کرنا ہے اور کن کے سامنے بیان کرنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، آیت نمبر 3۔ یہ پہلی 2 آیتیں عام انسانوں کے لیے تھیں، اور اب یہ جو آیت خاص ہے یہ مشرکین کے لیے۔ اور انسانوں میں سے بعض وہ ہیں یجادلو فی اللہ بغیر علم، جو مجادلہ کرتے ہیں خدا کے بارے میں بغیر علم کے، بہت سی بحثیں چھیڑ دیتے ہیں۔ اس کے ذیل میں روایت ملتی ہے کہ اس شخص کا نام ہے نظر بن حارث، نون ضاد رے، نظر بن حارث کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ یہ کون ہے؟ یہ بڑا ضدی، ہٹ دھرم اور متعصب کافر ہے، تعصب کرنے والا۔ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اس کا پہلا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ کہتا ہے قرآن تو پرانے اقوام کے افسانے کا نام ہے، اسے خدا سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ اور تیسرا اس کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کون زندہ ہو کے اٹھے گا۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ یہ 3 عقائد کے ساتھ نظر بن حارث، لیکن مخصوص نہیں ہے، جو بھی مشرک ہو، جو بھی کافر ہو، عقیدہ اگر یہ ہو تو آیت اسی کے بارے میں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آج تو ایسے ہیں جو بغیر علم کے خدا کے بارے میں توحید بیان کر رہے ہیں، بغیر علم کے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یجادل کا مطلب کیا ہے؟ مجادلہ۔ مجادلہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے مباحثے کے لیے، مناظرے کے لیے، لیکن کبھی کبھی یہ اچھے معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ النحل آیت نمبر 1، 2، 5، 125، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اپنے سامنے والے عدو سے جب مجادلہ کرو تو اچھے الفاظ میں کرو، تو اچھے الفاظ کو بھی مجادلہ کہا گیا، ورنہ برے الفاظ اغلبیت کے ساتھ مجادلے میں آتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کرتا ہے کس کی؟ ہر شیطان کی۔ کُلَّ شیطان، اس کا مطلب شیطان بہت سارے، جی ہاں، شیطان ایک نہیں ہے، شیطان بہت سارے ہیں، مگر جتنے سارے شیطان ہوں خدا تو کل بھی ایک تھا اور آج بھی ایک ہے۔ جتنے سارے مل جائیں حزب کی بجائے احزاب ہو جائے، احزاب ہو سکتا ہے مگر حزب تو ایک رہے گا۔ ٹھیک بات واضح ہے کہ اگر انسان توجہ کرے تو یتبعو، ایسا انسان کے جو خدا کے بارے میں مجادلہ بغیر علم کے کرتا ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ پیروی کرتا ہے ہر شیطان کی، ہر شیطان کی۔ کون سا شیطان؟ مرید۔ مرید کا مطلب کیا ہے؟ مرید نکلا ہے مرد سے، یہ فارسی کا مرد نہیں ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا مرد ہے، مرد نہیں مرد ہے۔ مردن بروزن سردن، مرد کہتے ہیں ایسی زمین کو جس میں کوئی صلاحیت زراعت نہ ہو، نہ گھاس اگتی ہو، نہ پھوس نکل سکتے ہو، نہ پھول، نہ پھل، نہ پتے،
ایسے امرت کہتے ہیں اس درخت کو جس پر کوئی پھل پھول نہ آتے ہوں، اور امرت کہتے ہیں ایسے جوان کو جس کی ریش مبارک نہ آتی ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب یہ اردو کا لفظ ذرا سا اشتباہ نہ ہو جائے، یہ امرد ہے، کسی پھل کا نام نہیں ہے۔ ہاں تو مرید، کل شیطان مرید یتبع، پیروی کرے گا ہر شیطان کی، ایسا شیطان جو کہیں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ کتب علیہ، لکھ دیا گیا ہے اس پر کہ انہ من تولاہ، کہ جو شیطان کی پیروی کرے اس کو اپنا ولی بنا لے، شیطان کی ولایت کو اختیار کر لے۔ اس کا مطلب شیطان کی بھی ولایت ہوتی ہے؟ جی ہاں، شیطان کی بھی ولایت ہوتی ہے، جیسے الرحمن کی ولایت ہے۔ تو ہر شخص کسی نہ کسی کی ولایت میں ہے، یا شیطان کی ولایت میں ہے، یا بندہ الرحمن علی ابن ابی طالب کی ولایت میں ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو ولایت کے بغیر رہتا ہو۔ خدا کا احسان ہے کوئی ولایت شیطان کے ساتھ رہ کر خوش ہو، اور ہم ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ رہ کر دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ ولایت من تولاہ کتب علیہ، خدا نے لازم کر دیا، لازم کر دیا کہ جو شخص بھی شیطان کی پیروی کرے، اس کا تولا اختیار کرے، اس کی ولایت کی پناہ میں چلا جائے، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، شیطان تو اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ تب یہاں کوئی یہ خیال نہ کرے کہ خدا نے بے بس کر دیا شیطان کو، بس شیطان تو گمراہ ہی کر سکتا، تو شیطان کہے میں تو مجبور تھا، مجھے تو رکھا ہی گمراہ کرنے کے لیے تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ نتیجہ ہے، عمل نہیں ہے، نتیجہ ہے، عمل نہیں ہے۔ بہت غور کیجئے گا، میں اس گلاس کو اگر نہ چھیڑوں تو یہ ٹوٹے گا نہیں، اور اگر اس کو چھیڑوں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ تو نتیجے کے لزوم کو عمل کے لزوم پر مطابقت نہیں دی جاتی۔ بہت غور کیجئے گا، شیطان نے جو کیا اس کی بات نہیں ہو رہی، جو وہ کر چکا اس کے بعد نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اب جس کی رہنمائی شیطان کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ چلیے اس کو میں آسان کر لیتا ہوں۔ کبھی کبھار سوال پیدا ہوتا ہے شیطان کا پروردگار، شیطان کا خالق کون؟ اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، صرف ایک جملے میں، خدا نے شیطان کو پیدا نہیں کیا ہے۔ منبر سے بڑی دلیل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، خدا نے شیطان کو خلق نہیں فرمایا ہے۔ آپ دلیل چاہتے ہیں، سورہ مبارکہ زاریات آیت نمبر 57 کو پڑھیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، خدا کہتا ہے میں نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو خدا نے یا جن بنایا ہے یا انسان بنایا ہے؟ اب جو جن اور انسان اور جن نہ رہ سکیں، شیطان بن جائیں تو خدا پہ الزام نہیں ہے۔ شیطان اس سے کہتے ہیں جو خود سے بن بیٹھے، نہ ہو اور بن بیٹھے، اسے شیطان کہیے۔ خدا نے تو یا جن کو بنایا ہے یا انسان کو۔ سورہ والناس پڑھ لیجئے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس۔ یہ خناس کون ہے؟ جو وسوسے پیدا کرتا ہے انسانوں کے سینوں میں۔ یہ آیا کہاں سے؟ پرندہ ہے؟ یہ کوئی حشرہ ہے؟ یہ کوئی چوپایا 4 پاؤں والا ہے؟ نہیں، پھر کیا ہے؟ من الجنت والناس، یہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور وہ شیطان ہمیشہ ہدایت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، لفظ انتخاب کیا یہدیہ۔ ہر ہادی کو مت دیکھنا، ہر ہادی کو مت دیکھنا،
جب تک کہ ہادی الی الحق نہ ہو. اس لیے کہ بہت سے ہادی ایسے ہیں وہ تھا ہادی جو آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر، اور آنے کے بعد دق الباب کر کے کہتا ہے. جب بیوی نے پوچھا کون ہے تو کہا جانتی ہیں کہ آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ کہا وہ دوست کے گھر دعوت میں گئے ہیں. کہا نہیں، آپ سے غلط کہہ دیا ہے، وہ تو ایک خواب دیکھ کر اس خواب کی بنیاد پر بیٹے کو ذبح کرنے چلے ہیں. بھلا بڑھاپے میں ان کا دماغ اب اس طرح کا ہو گیا ہے کہ خواب دیکھ کر بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں. تو ہادی تو ہے، ہدایت تو کر رہا ہے، لیکن ہدایت الی الحق نہ ہو، الی الباطل. اور جناب حاجرہ نے سنتے کے ساتھ کہا لا حول ولا قوت، اور دوڑنے لگا. لا حول کا ابھی لفظ مکمل نہ ہوا تھا کہ شیطان نے اپنے اسباب سمیٹے اور بھاگنے لگا. بھاگتے بھاگتے جناب حاجرہ سے کہتا ہے اتنا تو بتا دے مجھے پہچانا کیسے؟ میں تو ہادیوں کا لباس پہن کر آیا تھا. آپ فرماتی ہیں تجھے پہچاننے کے لیے تیرے اپنے جملے ہی کافی تھے. جو نبی کے ذہن پہ شک کرے شیطان ہی تو ہوتا ہے نا. صلوات پڑھ لے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس عزیزان محترم، یہدیہ الی عذاب السعیر، وہ ہدایت کرتا ہے شیطان عذاب جہنم کی طرف. اس کا مطلب شیطان بھی ہدایت کرتا ہے مگر جنت کی طرف نہیں، حق کی طرف نہیں، بلکہ جہنم کی طرف. بس عزیزان محترم، سلسلہ سورہ مبارکہ حج 4 آیتیں آج ہم نے استفادہ کیا، اپنے قلوب کو منور کیا، اور پھر وسیلہ بناتے ہوئے روز قیامت کے لیے ان 4 آیتوں کو سورہ حج کی. اس طرح معصومین وسیلہ ہیں، قرآن ناطق ہو کر، ایسے آیت قرآن وسیلہ ہیں قرآن صامت ہو کر. تو قیامت میں یہ سورہ حج کی 4 آیتیں میرے لیے اور آپ کے لیے شفاعت کا باعث بننے والی ہیں انشاءاللہ. لیکن مولا کے فرمان سے صرف 2 فرمان، چونکہ بہرحال آپ سے وعدہ تھا کہ نہج البلاغہ کا 3را حصہ پوری تفصیل میں جائے بغیر صرف اس حصے سے 2 مولا کے کلمات بیان کر دوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ موقع ملے گا تو تمام چیزیں شامل ہوں گی کہ جو ہمیشہ کی طرح ان دروس میں شامل ہوتی رہی ہیں. امام نے نہج البلاغہ میں جو کلمات جمع کیے سید رضی شریف نے، اس میں امام کا کلمات قصار میں پہلا جملہ اس طرح سے لکھا کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کن فی الفتنۃ کابن لبون. دسترخوان ہے نا آسمان کا، تو آسمان کے دسترخوان سے آپ نے سورہ حج سے 4 لقمے لے لیے. اب جب 4 لقمے لیے ہو تو بعد میں کچھ تو میٹھا بھی کھانا چاہیے نا. کچھ وہ کھانا کھانے کے بعد جس سے پیٹ بھر چکا ہو، اب کچھ پھل لے لیجئے، میٹھا لے لیجئے. تو آئیے کن فی الفتنۃ کابن لبون، ہو جاؤ فتنوں کے زمانے میں ایسے جیسے اونٹنی کا بچہ. بہت مشہور، بہت معروف فرمان مولا کا، اور اس کے الفاظ میں کتنی گہرائی ہے. لفظ فتنہ کے 19 معنی ہیں، اور 19 معنی میں سے ایک معنی آزمائش ہے، رنج ہے، پریشانی ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے، الی آخر 19 معنی بیان کیے علماء نے لفظ فتنہ کے. کن فی الفتنہ، تم ہو جاؤ. اگر ہم نہ ہو سکتے ہوتے تو مولائے کائنات کا مطالبہ، ہم سے یہ مطالبہ تکلیف مالا یطاق ہوتا. ہم ہو سکتے ہیں. کن فی الفتنہ، تم ہو جاؤ
فتنوں کے زمانے میں کبن لبون، لبون کہتے ہیں اس کو جو اونٹنی 2 سال کے بچے کی ماں دودھ پلانے والی کہلاتی ہو، کبن لبون ایسے ہو جاؤ جیسے 2 سال دودھ پینے والا اونٹنی کا بچہ، لا زہر فیرکب، نہ اس کی کمر اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس پہ سواری کی جائے، ولا ذرع فیحلب، نہ اس کے تھن ایسے رہتے ہیں کہ ان سے دودھ حاصل کیا جائے، ایسے ہو جاؤ۔ تو یہ فتنے کے معنی کیا ہے؟ کیا مطلب کب ایسے ہو جاؤ؟ جب دو طرف سے 2 قسم کے افراد کھڑے ہوں، آپ کو بلا رہے ہوں، اور دونوں ہی اہل باطل ہوں۔ بہت غور کیجئے گا، اس کو اپنے حالات میں بیان کرنا اتنی آسانی کے ساتھ کہ ٹھیک ہے ہم گھر بیٹھے ہوئے ہم نیوٹرل ہیں، نہیں، نیوٹرل نہیں۔ کن فی الفتنہ، فتنہ کیا ہے؟ اب مثال سن لیں، عبد الملک بن مروان اور عبداللہ ابن زبیر، مثال سن لیں، خود مروان اور ضحاک، مثال سن لیں، اشعث بن قیس اور حجاج بن یوسف، یہ 3 مثالیں کافی ہیں۔ ان 3 میں سے ہر 2 آپس میں اہل باطل تھے۔ اب ایسے حالات کے لیے فرمایا امام نے کن فی الفتنۃ، نہ کہ کربلا کے واقعے کے لیے، نہ کہ مولا کے اپنے زمانے کے لیے، نہ کہ آج کے دور کے لیے، جبکہ ایک حق ہو اور ایک باطل ہو، اس وقت نہیں جب دونوں ہی باطل ہوں، کہ قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم میں، کن فی الفتنہ، پھر ایسے ہو جاؤ۔ کبن لبون، ایسے دودھ پیتے ہوئے اونٹنی کا بچہ کسی کام کا نہیں ہے، اور لوگ تمہیں بیکار سمجھ کے چھوڑ دیں کہ تم تو کسی کام کے نہیں ہو، لیکن جب حق اور باطل کے درمیان مارکہ آرائی ہو تو پھر بیٹھنا حرام ہے، پھر حق کا ساتھ دینا دامے درہمے سخنے جیسے ممکن ہو۔ امام کا پہلا فرمان یہ اس حوالے سے بھی تھا کہ بہرحال اس فرمان پر آج کتنا عمل ہم سب کی ذمہ داری۔ آئیے اس کے بعد امام کے ایک اور فرمان کا ترجمہ اور ربط مصائب فرماتے ہیں، کلمات قصار میں کلمہ نمبر 2، ازرا بنفسہ من استشعر الطمع، جس نے لالچ کو اپنا شعار بنا لیا، اس نے اپنے نفس کو ذلیل کر دیا۔ وَالرَّضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّ، اور وہ اپنی ذلت پہ راضی ہو گیا کہ جس نے اپنی پریشانی کو کھول کر رکھ دیا۔ اپنی پریشانی یا دوست سے کہو گے دوست پریشان ہو جائے گا، دشمن سے کہو گے دشمن خوش ہو جائے گا۔ ایک دوست نے آ کر احنف بن قیس سے کہا کہ رات سے دانت میں بڑا شدید درد ہے، آپ نے سنا اگنور کیا، پھر کہا رات بھر جاگتا رہا درد کی شدت سے، احنف خاموش رہے، تیسری بار کہا ساری رات نہیں سو سکا، احنف بن قیس نے ارشاد فرمایا اپنی تکلیف کو بیان کر کے کیوں اپنے آپ کو ذلتوں میں ڈالتے ہو؟ سنو میری ایک آنکھ 30 سال سے کام نہیں کر رہی ہے اور اس کی خبر میری بیوی کو بھی نہیں ہے۔ یہ مولا کے صحابی ہیں احنف بن قیس، اور خاص افراد میں شامل ہیں۔ تو رضی بالذل من کشف عن ضر۔ اس کے بعد امام کا تیسرا اس جملے کا آخری حصہ فرماتے ہیں ہانت علیہ نفسہ، وہ اپنے نفس کی توہین پر آمادہ ہو گیا، من امر علیہ لسانو، جس نے اپنے نفس پر اپنی زبان کو حاکم بنا لیا۔ زبان نے پوچھا تھا سر سے کہ تمہارے کیا حال ہیں؟ سر نے کہا تو اگر ساتھ دیتی رہے تو میں سلامت رہتا ہوں۔ سب سے مشکل ترین مسئلہ زبان کے استعمال کا ہے۔ واقعاً
حق بات کہے تو زبان بڑی عمدہ ہے، اور چلیں اس کے بارگاہ میں جس کی زبان کاٹی جا رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ خدا کبھی نصیب کرے شہر کوفہ میں حضرت میثم ابن یحییٰ جناب ابو سالم کے روزے کی زیارت۔ مولا کائنات کے عاشق ترین انسان میثم، اور امام کے فرمان کے مطابق میثم کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں مولا کی محبت میں کاٹے جا رہے تھے، اور جب دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ گئے، نہ کسی نے پٹی رکھی، نہ کپڑا باندھا، نہ خون بند کیا، نہ درد کی دوا دی، خون بہتا تھا، ہاتھ کٹے ہوئے، پاؤں کٹے ہوئے، اور ایسے میں کھجور کے سوکھے درخت کی شاخ سے آپ کو لٹکا دیا گیا تھا۔ اس کو آپ کہیں سولی پہ لٹکا دینا، لٹکا دیا گیا تھا۔ گوشت کا لوتھڑا تھا میثم، بہتا ہوا خون تھا۔ قسم ہے ذات پروردگار کی، نہ اف نہ آہ، نہ شکوہ نہ شکایت، بلکہ لوگوں کو چلا چلا کر کہتے تھے ایھا الناس، آؤ میں تمہیں وہ فضائل امیر المومنین سنا دوں، اس سے پہلے تم نے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ اور لوگ گروہ در گروہ میثم کی قریب آتے تھے، اور میثم بڑی شان سے مولا کے فضائل پڑھتے تھے۔ ایسا ممبر، تاریخ میں دو ہی ممبر عجیب و غریب ہیں، یا پالان شتر کا ممبر جس پر ولایت کا اعلان ہوا، یا کھجور کا سوکھا درخت جس پر میثم نے لٹکتے ہوئے مولا کے فضائل پڑھے۔ اس کے علاوہ ایسے ممبر کہاں ملیں گے؟ میثم بیان کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ حاکم کو خبر دی گئی، ابن زیاد غضب ہو گیا، وہ تو علی کے فضائل پڑھ رہا ہے مولا کی محبت میں۔ آج میں مولا کی محبت میں مولا کو پکارتا ہوں، گولی لگی مولا کو آواز دی، پاؤں کٹ گیا مولا کو آواز دی، مولا کی محبت میں گاڑی ٹکرا گئی مولا ہی کو آواز دی۔ میثم نے مولا کو آواز نہیں دی ہے، مومنوں کو آواز دی ہے، آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سنا دوں۔ اور میثم کے قریب لوگ جمع ہیں، میثم پڑھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جلاد ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گدی سے زبان کے کھینچنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہاں سے کاٹا تھا۔ زبان کو نکالنے کے لیے پشت کے مقام سے، پشت گردن سے سوراخ کیا گیا تھا زبان کو کھینچنے کے لیے۔ اور جب جلاد ہاتھ میں خنجر لے کر آگے بڑھا تو ایک مرتبہ میثم نے مسکرا کر پوچھا کس لیے آتا ہے؟ کہ تیری زبان کاٹنے کے لیے۔ کہ میری زبان کاٹنے سے پہلے جا کر کہہ دے اپنے امیر سے کہ میرے مولا کا فرمان سچ ہوا کہ نہیں ہوا۔ قسم ہے، عجیب ہے میثم، اپنے درد کا مسئلہ نہیں ہے، مولا کا فرمان سچا ہو گیا اس کی خوشی ہے۔ اور اتنی خوشی ہے میثم کو کہ زبان کے کٹنے کی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ میں کہوں گا ایک یہ ہے میثم کہ جس کو لٹکایا گیا تھا کھجور کے سوکھے درخت پر، اور ایک وہ سر تھا غریب مسلم کا جسے کوفے کے دروازے پہ لٹکایا گیا تھا۔ ارے ہائے مسلم، جب لٹا ہوا قافلہ کوفے کے دروازے سے داخل ہوا، اور میرے مولا سجاد نے جناب مسلم کو سلام پیش کیا، مسلم کا نام سن کر بیویوں میں کوہرام مچ گیا تو رو کر فرمایا مسلم کی بیوہ نے کہ میرے وارث دو بچے جو ساتھ آئے تھے، ارے وہ کہاں رہ گئے؟ ارے اگر زندہ ہے تو بتا دیجئے کہ ماہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، مسلم ابن عقیل کے کٹے ہوئے سر کا واسطہ، میثم تمار کی زبان جو مولا کی صداقت پہ قربان ہو گئی، اس زبان میثم کا واسطہ کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
پروردگار میثم تمار کی عظیم شہادت کا واسطہ پروردگار روز قیامت ہمیں میثم کی شفاعت نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار میثم کی معرفت کا واسطہ ہمیں معرفت مولائے کائنات کی خیرات نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے روزے اور نمازیں اور تلاوت ہائے قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں صاحبان ایمان مصائب کا شکار ہیں ان کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ تمام مقدس مزارات کی بالخصوص عراق میں حفاظت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ظلم و جور انتہا سے زیادہ دکھائی دیتا ہے مالک، اب عدل و انصاف کے قیام کے لیے امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ اس سے پہلے کہ سورہ فاتحہ کی التماس ہو 5 منٹ کا دورانیہ ہے سوال و جواب کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جس مومن کے لیے جتنی گنجائش ہو 2 دن کی نماز قضاء عمری میں سے جتنی نماز میں شرکت کر سکیں، یہ ان کے اپنے ٹائم کے اعتبار سے بہرحال نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر رہتا ہے، تو اگر تمام 2 دن پورے نمازوں میں شامل نہ ہو سکیں 2 دن کی نماز قضاء عمری جماعت میں، تو جتنا ٹائم ان کے پاس ہو اتنا شامل ہو کر کم از کم ثواب حاصل فرما لیجئے گا۔ مگر اس سے پہلے سوال فقہی اعتبار سے میں صرف 2 جملے بیان کروں۔ نیت، ماہ مبارک رمضان کی اور روزوں کی نیت کا لفظی ترجمہ ہے ارادہ، جو دل سے گزرے اسے ارادہ کہیے، جو انسان کے ذہن میں ہو اسے ارادہ کہیے۔ اور 2 طریقے ہیں، یا تو پورے ماہ رمضان کا ایک مرتبہ نیت کر دی جائے کہ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھوں گا، اس کی اجازت ہے تمام مراجع عظام کے یہاں، البتہ احتیاط مستحب ہے کہ ہر آنے والے روزے سے پہلے اس کی شب میں اس کی نیت کو انجام دیا جائے، یعنی سحر کے وقت میں اذان صبح سے پہلے انسان نیت آنے والے دن کی کر لے، یہ احتیاط مستحب ہے، ورنہ ایک نیت میں 30 روزے یا 29 روزے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کا کوئی سوال اگر ذہن میں ہے تو اس سے متعلق ہو یا اس کے علاوہ ہو سوال کیجئے۔ کوئی سوال روزے کے حوالے سے اگر ہو؟